السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج عید کا دن ہے، جو خوشی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے عید کی خوشیاں منانے کا دن مقرر کیا. انسانی فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں، دوستوں کے ساتھ مل کر خوشی منائے اور ایسے حالات پیدا کرے جب اس طرح مل کر خوشی منانے کا موقع مل سکے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی قوموں اور مذہبوں نے بھی اس انسانی فطرت کے مطابق اپنی خوشیاں منانے کے دن مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن ان قوموں کے خوشی کے دنوں میں وہ اجتماع کا رنگ نہیں ہے جو رنگ اسلام نے اجتماع کا رکھا. نیز یہ بھی فرق ہے اسلامی عید اور خوشی کے دن میں کہ عید کے خطبہ اور عید کی نماز کی بھی زیادتی ہو جاتی ہے. اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کا خطبہ پڑھ کر بتایا کہ جہاں لوگ عید کی خوشی منائیں وہاں خدا کی باتیں سننے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے بھی جمع ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ جو دو ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کا اظہار ہو. وہ دو ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک حقوق اللہ کی ادائیگی اور ایک حقوق العباد کی ادائیگی. اب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے ہم عام دنوں میں عبادت کی طرف توجہ دیتے ہیں اور 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں. تو عید کے دن، اس خوشی منانے کے دن کے ساتھ ہم پر 6 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں. ایک دنیا دار تو کہے گا کہ یہ اچھی عید ہے جس میں خوشیاں اور کھیل کود کے بجائے پھر نمازوں کو پابند کر دیا گیا ہے، پھر عبادتوں کی طرف توجہ دلا دی گئی. لیکن ایک مومن سمجھتا ہے کہ حقیقی خوشی
اسی میں ہے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا جب ہم اس کی عبادت کا بھی حق ادا کریں اور اس کی مخلوق کا بھی حق ادا کریں، اور اپنی خوشیاں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر منائیں۔ اس دن جب ہم پر 6 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ بھی زیادہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنی ضروری ہے، ہر رکعت میں پڑھنی ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہم جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے۔ عام دنوں میں فرائض نماز اور سنتوں میں ہم 32 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور عید کے دن 34 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ جو نوافل پڑھنے والے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کے الفاظ میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کا معبود کون ہے، تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ جواب دے کہ میرا معبود وہ ہے جس کے لیے سب حمد ہے، اور کسی قسم کا کوئی کمال اور قدرت ایسی نہیں مگر وہ اس کے لیے ثابت ہے، یعنی ہر قسم کے کمال اور قدرت اللہ تعالیٰ سے ہی ثابت ہے، اس کے لیے ہی ہے۔ پھر الحمدللہ کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک حمد اور تعریف اس ذات کے لیے مسلم ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اس فکرہ الحمدللہ سے اور اس لیے شروع کیا گیا کہ اصل مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت روح کے جوش اور طبیعت کی کشش سے ہو۔ عبادت صرف ظاہری سر سے اتارنے کے لیے عبادت نہ ہو، بلکہ روح کے جوش سے ہو اور ایک کشش پیدا ہو طبیعت میں عبادت کرنے کی طرف۔ فرمایا اور ایسی کشش جو عشق اور محبت سے بھری ہوئی ہو، ہرگز کسی کی نسبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ شخص ایسی کامل خوبیوں کا جامع ہے جس کے ملاحظہ سے بے اختیار دل تعریف کرنے لگتا ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کے لیے حقیقی تعریف نکل سکتی ہے، کیونکہ وہی تمام خوبیوں کا جامع ہے۔ فرمایا اور یہ تو ظاہر ہے کہ کامل تعریف 2 قسم کی خوبیوں کے لیے ہوتی ہے، ایک کمال حسن اور ایک کمال احسان۔ 2 باتیں ہوں کسی میں تو تبھی اس کی تعریف ہو سکتی ہے، ایک اس کی حسن اور خوبصورتی اور ایک اس کا احسان، تبھی انسان تعریف کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا اور اگر کسی میں دونوں خوبیاں جمع ہوں تو پھر اس کے لیے دل فدا اور شیدا ہو جاتا ہے، اور قرآن شریف کا بڑا مطلب یہی ہے
کہ خدا تعالیٰ کی دونوں خوبیاں حق کے طالبوں پر ظاہر کرے تا اس بے مثل و مانند ذات کی طرف لوگ کھینچے جائیں۔ یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ کی جو حسن اور احسان کی ہیں، اللہ قرآن شریف یہی چاہتا ہے کہ لوگوں پر ظاہر ہو تاکہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف لوگ ایک خاص کشش اور جوش اور محبت سے آئیں۔ فرمایا اور روح کے جوش اور کشش سے اس کی بندگی کریں۔ آپ نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کاملہ کا جامع ہے، اس لیے ہر قسم کی خوبی اس میں پائی جاتی ہے۔ اس سے اس کا حسن ظاہر ہو گیا کیونکہ تمام صفات کا جمع ہے اس میں، وہ چاہے ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس لیے ان صفات کے جمع ہونے سے اس کا حسن ظاہر ہو گیا۔ اور جہاں تک احسان کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے احسان کا سب سے زیادہ فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انسان پر کہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، اور جہاں جب چاہے اسے فائدہ اٹھانا انسان اٹھا سکتا ہے۔ بس ہمیں کتنا اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس کی صفات سے بھی جو حسن کی صورت میں ظاہر ہے اور اس کے احسان سے بھی جو دنیا کی ہر چیز کے فائدے کی صورت میں ظاہر ہے، سب سے زیادہ انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ان کا فائدہ سب سے زیادہ انسان کو ہو رہا ہے۔ بس یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم دلی خوشی سے اس کی بندگی کا حق ادا کریں، اور یہ باتیں یہ بھی تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اس کے صحیح عابد بنیں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں، اور بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر گزاری ہم پر بہت زیادہ فرض ہے ایک عام انسان کی نسبت۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے ساتھ بحیثیت مسلمان ہم پر یہ بھی فرض کرتا ہے کہ ہم بندوں کے حق ادا کرنے والے بھی بنیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حسن و احسان پر جس کا اظہار وہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی اپنی حیثیت کے مطابق حسن و احسان کا سلوک کریں۔ اگر ہم یہ کریں تو تبھی ہم الحمدللہ رب العالمین کا صحیح ادراک حاصل کر کے پھر اسے اپنی حالتوں سے ظاہر کرنے والے ہوں گے، جہاں عبادت کے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھی حق ادا کر رہے ہوں گے۔ اپنے بھائیوں سے نیک سلوک کرنا، امن، پیار اور محبت کے پیغام کو ہر طرف پھیلانا، اور معاشرے میں پیار اور محبت سے رہنا، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے رہنا، اصل اور حقیقی عید کی خوشیوں کا حامل بناتا ہے۔ بس اس طرف ہمیں اپنی خوشیوں کے حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے، صرف ذاتی خوشیاں نہ ہوں بلکہ ماحول کو بھی ہم خوشیاں دینے والے ہوں ہر سطح پر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں بہت سے ارشادات ہیں، ان میں سے بعض پیش کرتا ہوں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ حسن و احسان کی معراج ہم اپنی استعدادوں کے مطابق کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنی کسی کی صلاحیتیں استعدادیں ہیں اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقی عید کی خوشیاں ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام
جگہ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ خدا سے پاک تعلقات قائم کیے جائیں اور اس کی محبت ذاتی رگ و ریشے میں سرایت کر جاوے، اس کی محبت ذاتی رگ و ریشے میں سرایت کر جاوے، جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی۔ خدا کے ساتھ عدل یہ ہے، اور انسان خدا کے ساتھ کیا عدل کرے؟ فرمایا کہ خدا کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی فرمانبرداری کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان کو یاد کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ اور اس کی فرمانبرداری کرو، اس کے حکموں پر چلو۔ یہ عدل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اسے پہچانو، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کرو، اللہ تعالیٰ کے مقام کی پہچان کرو، اور اس پر ترقی کرنا چاہو، اس سے اگلا قدم یہ ہے تو درجہ احسان کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پہ کیا احسان کرے انسان؟ فرمایا اور وہ یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایسا یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین ہو جائے کہ انسان ہر وقت سمجھے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اور جن لوگوں نے تم سے سلوک نہیں کیا ان سے سلوک کرنا، اور اگر اس سے بڑھ کر سلوک چاہو تو ایک اور درجہ نیکی کا یہ ہے کہ خدا کی محبت تبھی محبت سے کرو، نہ بہشت کی طمع نہ دوزخ کا خوف۔ لوگوں کے سے تو انسان یہ کرتا ہے کہ جن نے سلوک نہیں بھی کیا ان سے بڑھ کے سلوک کرتا ہے انسان، لیکن یہ قرابت داری کا رشتہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اس درجے پہ پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ خدا کی محبت تبھی محبت سے کرو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اس لیے ہو کہ اس سے محبت ہونی چاہیے ہمیں، کیونکہ بہت سے بے شمار اس کی صفات ہیں اور اس میں احسان ہے، نہ اس لیے کہ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی یا نہ کرنے سے دوزخ کا خوف ہو، نہ بہشت کی طمع ہو نہ دوزخ کا خوف۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ایتاء ذی القربی کو۔ فرمایا کہ بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ نہ بہشت ہے نہ دوزخ ہے تب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق نہ آوے۔ ایسی محبت جب خدا سے ہو تو اس میں ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی فطور واقعہ نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ مخلوق سے ایسے پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو۔ یہ درجہ سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ احسان میں ایک مادہ خود نمائی کا ہوتا ہے، اور اگر کوئی احسان فراموشی کرتا ہے ہو تو موسن جھٹ کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے تیرے فلاں احسان کے لیے میں نے تیرے ساتھ فلاں احسان کیے، لیکن تبھی محبت جو ماں کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے اس میں کوئی خود نمائی نہیں ہوتی، نہ انسان دکھاوے کے لیے کرتا ہے نہ کسی غرض کے لیے کرتا ہے۔ بلکہ اگر ایک بادشاہ ماں کو یہ حکم دے کہ تو اس بچے کو مار بھی ڈالے تو اس سے کوئی باز پرس نہ ہوگی تو وہ کبھی یہ بات سننے گوارا نہ کرے گی اور اس بادشاہ کو گالی دے گی، حالانکہ اسے علم بھی ہو کہ اس کے جوان ہونے تک میں نے مر جانا ہے، مگر پھر بھی محبت ذاتی کی وجہ سے وہ بچے کی پرورش کو ترک نہ کرے گی۔ فرمایا کہ اکثر دفعہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کو اولاد ہوتی ہے، ان کی کوئی امید بظاہر اولاد سے فائدہ اٹھانے کی نہیں ہوتی، لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ اس سے محبت اور پرورش کرتے ہیں۔ یہ ایک طبی عمل ہوتا ہے جو محبت اس درجہ تک پہنچ جاوے، اسی کا اشارہ ایتاء ذی القربی میں کیا گیا ہے۔ اس قسم کی محبت خدا کے ساتھ ہونی چاہیے،
نہ مراتب کی خواہش، نہ ذلت کا ڈر۔ اس اقتباس میں حضرت مسیح علیہ والسلام نے نہایت لطیف پیرائے میں ہمیں ہمارے دونوں قسم کے حقوق کی معراج حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ کا حق اور اس سے محبت کا اظہار بھی، اور الحمدللہ کا حقیقی ادراک، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا طریق بھی بتا دیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کے بندوں سے حسن سلوک اور تعلقات کی معراج بھی بتا دی۔ اور یہی وہ اصول ہے جو دنیا کی حقیقی خوشیوں اور امن کا ضامن بن سکتا ہے۔ پھر مخلوق کے حقوق اور اپنے سے تعلق کو، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مزید کھول کر ایک اور زاویے سے بھی بیان فرمایا۔ باتیں تو وہی ہیں، لیکن بعض الفاظ میں نئے پہلو آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خدا تم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کہ تم نوع انسان سے عدل کے ساتھ پیش آیا کرو۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو۔ اب نیکیوں کی معراج یہ کیا بتائی کہ نیکی نہ کرنے والے سے بھی نیکی کرو۔ یہ حقیقی مومن کی خوبی ہے۔ جو کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی احسان کا سلوک کرتا ہے، اس سے تم نیکی کر ہی دیتے ہو، لیکن جو نیکی نہیں کر رہا اس سے نیکی کرنا اصل نیکی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم ان کے حقیقی رشتہ دار ہو، جیسے کہ مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں۔ اب نیکی نہ کرنے والوں سے صرف عدل نہیں کرنا، بلکہ ان پر احسان بھی کرنا۔ اور پھر احسان سے آگے بڑھ کر آپ نے فرمایا کہ اس طرح پیش آؤ جس طرح مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں، کیونکہ احسان میں ایک خود نمائی کا مادہ بھی مخفی ہوتا ہے، اور احسان کرنے والا کبھی اپنے احسان کو جتلا بھی دیتا ہے، لیکن وہ جو ماں کی طرح طبی جوش سے نیکی کرتا ہے وہ کبھی خود نمائی نہیں کر سکتا۔ بس آخری درجہ نیکیوں کا طبی جوش ہے جو ماں کی طرح ہو، اور یہ آیت نہ صرف مخلوق کے متعلق ہے بلکہ خدا کے متعلق بھی ہے۔ خدا سے عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی فرمانبرداری کرنا، دوبارہ وہی چیز دہرائی۔ اور خدا سے احسان یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایسے یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور خدا سے اطاعت ذی القربہ یہ ہے کہ اس کی عبادت نہ تو بہشت کے طمع سے ہو اور نہ دوزخ کے خوف سے، بلکہ اگر فرض کیا جائے کہ نہ بہشت ہے اور نہ دوزخ، تب بھی جوش محبت اور اطاعت میں فرق نہ آوے۔ ذرا سی بات لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں سنی، یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے خلاف شکوے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے احسانوں کو یاد نہیں کرتے۔ بس فرمایا اس کے احسانوں کو یاد کرو، اس کے انعاموں کو یاد کرو، اور ایک طبی جوش سے اسے محبت کرو۔ بس یہ معیار ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں، اور حقیقی خوشی اسی وقت ہے جب ہم یہ حاصل کریں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، روزانہ ہم اس کی بے شمار نعمتوں سے حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا تو ایک طرف رہا، بہت سے ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ کہہ کر اس کی شکر گزاری بھی نہیں کرتے، مطلب یہ یعنی کہ الحمدللہ تک نہیں کہتے، یا کسی بھی طرح کسی لفظ میں اس کے شکر گزار نہیں ہوتے، اور خوشیوں کے موقعوں پر تو بالکل بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے احسان تو انسان نے کیا کرنا ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ والسلام جو ہر موقع پر ہماری رہنمائی اور تربیت فرماتے ہیں، نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے احسان کا تعلق یہ ہے
کہ اس کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق میں اتنا بڑھو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ ایک مومن جو حقیقی مومن کی یہی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حالت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کی اس طرح عبادت کرنے والے ہوں جو بے غرض ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہو، اس کے حسن و احسان کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اس کی شکر گزاری کے لیے نہ۔ پھر اس بارے میں مزید بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، باتوں کو کھولنے کے لیے مزید اقتباس پڑھوں گا۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا کا تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اس سے اور اس کی خلقت سے عدل کا معاملہ کرو، یعنی حق اللہ اور حق العباد بجا لاؤ، اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو نہ صرف عدل بلکہ احسان کرو، یعنی فرائض سے زیادہ اور ایسے اخلاص سے خدا کی بندگی کرو کہ گویا تم اس کو دیکھتے ہو۔ فرائض تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں باتوں کے، 5 وقت نمازیں ہیں، عید فرض کی، جمعہ فرض کیے، اور جو اصل احسان یہ ہے اس کی عبادت کا حق بجا لانا، یہ ہے کہ نوافل کی طرف بھی توجہ ہو، انسان کی ذکر اذکار کی طرف بھی توجہ ہو، اور حقوق سے زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ حقوق سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مروت و سلوک کرو۔ جتنا کسی کا حق ہے اس سے زیادہ ان سے پیار اور شفقت اور محبت کا سلوک کرو، اور اگر اس سے بڑھ کر ہو سکے تو ایسے بے علت و بے غرض خدا کی عبادت اور خلق اللہ کی خدمت بجا لاؤ کہ جیسے کوئی قرابت کے جوش سے کرتا ہے۔ پھر بنی نوع سے ہمدردی اور حسن سلوک کی قرآنی تعلیم کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں اور بنی نوع سے عدل کرو، اور اپنے حقوق سے زیادہ ان سے کچھ تعرض نہ کرو، اور انصاف پر قائم رہو۔ کسی قسم کی زیادتی ان سے نہ کرو، جو حق ہے اپنا لو جہاں تک حق ہے، لیکن اس سے زیادہ ان پر زیادتی کر کے ان کے حقوق نہ مارنے لگ جاؤ اپنے حق لینے کے لیے، کیونکہ یہ انصاف کے تقاضے پورا نہیں کرتا۔ اس لیے انصاف یہی ہے، انصاف پر قائم رہو اور اپنے حق سے زیادہ کسی چیز کی خواہش نہ کرو۔ بعض لوگ مقدموں میں اپنے حقوں سے بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس درجے سے ترقی کرنی چاہو تو اس سے آگے احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی بدی کے مقابل نیکی کرے۔ اب پہلے جس نے نیکی نہیں کی تھی اس سے بھی نیکی کرو فرمایا۔ اب فرمایا کہ جو بدی تمہارے سے کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے بھی نیکی کرو، یہ احسان ہے، اور اس کی آزار کی عوض میں تو اس کو راحت پہنچا۔ وہ تمہیں دکھ دیتا ہے، تم اس کو خوشی پہنچاؤ، تم آرام پہنچاؤ اس کو، اور مروت اور احسان کے طور پر دستگیری کرو اس سے۔ پھر فرمایا کہ پھر بعد اس کے اطاعت القربہ کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو جس قدر اپنے بھائی سے نیکی کرے یا جس قدر بنی نوع کی خیر خواہی بجا لاوے، اس سے کوئی اور کسی قسم کا احسان منظور نہ ہو، بلکہ طبعی طور پر بغیر پیش نہاد کسی غرض کے وہ تجھ سے صادر ہو، جیسی شدت قرابت کے جوش سے ایک خیش دوسرے خیش کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایک قریبی رشتہ دار دوسرے قریبی رشتہ دار سے، ایک بھائی سے، ایک ماں اپنے بچے سے جس طرح کرتی ہے اس طرح نیکی کرو۔ سو یہ اخلاقی ترقی کا آخری کمال ہے۔ اخلاقی ترقی کے جو کمال کا آخری انتہا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح نیکی کرو۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمدردی خلائق میں کوئی نفسانی مطلب یا مدعا یا غرض درمیان نہ ہو، بلکہ اخوت و قرابت انسانی کا جوش اس اعلیٰ درجے پر نشو و نما پا جائے کہ خود بخود بغیر کسی تکلف کے اور بغیر پیش نہاد رکھنے کسی قسم کے شکر گزاری یا دعا یا اور کسی قسم کی پاداش کے وہ نیکی فقط فطرتی جوش سے صادر ہو، اس طرح ہو کوئی تکلف نہ ہو اس میں، اور کوئی خواہش نہ ہو کہ یہ انسان میرا شکر گزار بنے گا،
کوئی خواہش نہ ہو کہ میں اسے نیکی کروں گا تو یہ مجھے دعائیں دے گا، کسی بھی قسم کی خواہش نہ ہو اور پھر نیکی کرو، تو یہ اصل نیکی ہے جو فطرتی جوش سے نکلنے والی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمدردی خلق کے بارے میں بار بار اور بے شمار جگہ ہمیں تلقین فرمائی ہے، بلکہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ حقوق اللہ تو ادا کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، روزے رکھنے والے بھی ہیں، بظاہر بڑے عابد اور نیک نظر آتے ہیں، لیکن جہاں مخلوق کے حق کی ادائیگی کا معاملہ آیا وہاں ان کی نظریں بدل جاتی ہیں، ان کی نیکیوں کے معیار بدل جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، مجھے بھی بعض دفعہ لوگ لکھتے ہیں، لوگوں کے سلوک سے یہی ہوتا ہے، بلکہ اور تو اور عورتیں بعض لکھ رہی ہوتی ہیں اپنے خاندان کے متعلق خط، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بچے بعض لکھ دیتے ہیں اپنے باپوں کے متعلق کہ ہمارے خاوند یا باپ مسجد میں بھی جاتے ہیں، جماعت کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن گھروں میں ان کا سلوک انتہائی نامناسب ہوتا ہے۔ بلکہ یہ دیکھ کر بعض بچوں پر اس قدر منفی اثر ہو رہا ہے کہ وہ دین سے بھی ہٹ جاتے ہیں، جماعت کی ایکٹیویٹی سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اگر بیوی بچوں سے کسی مرد کو کوئی شکایت ہو بھی تو انہیں آرام اور پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ سختی کی جائے۔ بندوں کے حقوق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ باہر لوگوں کے سامنے جا کر کسی کی مدد کر دی جائے اور خدمت کر دی جائے، بلکہ اپنے گھروں کے حقوق ادا کرنا بھی سب سے پہلے اور لازم ہے۔ باہر جا کر کوئی غیروں سے قریبیوں کا سلوک کرے اور جو قریبی ہیں ان سے غیروں کا سلوک کرے تو یہ کسی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حسن سلوک کی جو ترتیب بیان فرمائی ہے اس کو سب سے پہلے قریبیوں سے شروع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی چیز اللہ کا حق ادا کرو، پھر والدین کے ساتھ احسان کرو، پھر قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکین لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی اور مسافروں سے بھی اور ان سے بھی جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے۔ لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگاڑنے والا ہو۔ بس یہ وہ ترتیب ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کے بعد قریبی بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، پھر مخلوق سے ہمدردی ہے، اس کی بھی قسمیں، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہمسائے ہیں، غیر رشتہ دار ہمسائے ہیں، بلکہ ہمسایوں کی فہرست اتنی لمبی ایک جگہ بیان فرمائی آپ نے کہ تمہارے 40 گھروں تک 100 گھروں تک تمہارے ہمسائے ہیں۔ پھر جو ساتھ بیٹھنے والے مجالس میں مسجدوں میں آتے ہیں، جمعے پہ بیٹھتے ہیں، یہ سب ہمسائے بن جاتے ہیں۔ مسافروں میں سفر کرتے ہیں جب، وہ ہمسائے بن گئے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ پھر جن کے مالک ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک۔ ان سب سے ہمدردی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس ترتیب سے ہر ایک کے حق بھی قائم کر دیا۔ یہ نہیں کہ ایک کا حق ادا کیا دوسرے کا نہیں کرنا، بلکہ ہر ایک کا حق قائم ہو گیا۔ اس لیے کسی کے حق میں کسی کے حق کی بھی حق شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تم خدا کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ، اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اور اپنے ماں باپ سے احسان کرو اور ان سے بھی احسان کرو جو تمہارے قرابتی ہیں،
فرمایا اس فکرے میں اولاد اور بھائی اور قریب اور دور کے تمام رشتہ دار آ گئے، گھر والے بھی آ گئے، اولاد بھی آ گئی، بھائی بھی آ گئے، قریب اور دور کے تمام رشتہ دار آ گئے رابطے میں۔ فرمایا اور پھر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور جو ایسے ہمسائے ہیں جو قرابت والے بھی ہوں، اور ایسے ہمسائے بھی جو محض اجنبی ہوں، اور ایسے رفیق بھی، وہ ساتھی بھی جو کسی کام میں شریک ہوں یا کسی سفر میں شریک ہوں یا نماز میں شریک ہوں یا علم دین حاصل کرنے میں شریک ہوں، اور وہ لوگ جو مسافر ہیں، اور وہ تمام جاندار جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ اب تمام جاندار کو بیان کر دیا۔ سب کے ساتھ احسان کرو، خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا اور شیخی مارنے والا ہو، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ پھر اس کی مزید وضاحت اور بھی فرما دیا جائے گا کہ تم ماں باپ سے نیکی کرو، قریبیوں سے اور یتیموں سے، مسکینوں سے، ہمسائے سے جو تمہارا قریبی ہے، اور ہمسائے سے جو بیگانہ ہے، اور مسافر سے، اور نوکر سے، اور غلام، اور پھر آگے جانوروں کی تفصیل، پہلے تو جانور بتایا تھا، پھر تفصیل بھی بتا دی، اور گھوڑے اور بکری اور بیل اور گائے سے، اور حیوانات سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، کیونکہ خدا کو جو تمہارا خدا ہے یہی آتیں پسند ہیں، وہ لاپرواہوں اور خود غرضوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس ہمدردی کے جذبے اور نیکی کرنے کو آپ نے جانوروں تک پھیلا دیا، جیسا کہ واضح کیا نام لے کے بھی۔ بس جب جانوروں سے بھی ہمدردی کرنی ہے تو اپنے گھر اور بیوی بچوں کو پھر کس قدر ہمیں اہمیت دینی چاہیے، اور پھر اسی طرح درجہ بدرجہ باقیوں کے ساتھ۔ پھر یہ حق نہ ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تکبر ہے ان میں، فخر کرنے والے ہیں، پھر یہ ناشکر گزار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے دیے، اگر انسان ان سے حسن سلوک نہیں کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام حقوق کے بارے میں، بندوں کے حقوق کے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے دو ہی قسم کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ فرمایا مگر میں جانتا ہوں اگر کوئی بدقسمت نہ ہو، بہت ہی بدقسمت اگر کوئی انسان ہے تو اور بات ہے، اگر نہیں تو حقوق اللہ پر قائم ہونا سہل ہے۔ یہ تو آسان کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرتے ہیں انسان، اس لیے کہ تم سے کھانے کو نہیں مانگتا اور کسی قسم کی ضرورت اسے نہیں، تمہارے سے اس کو ضرورت نہیں، اس لیے تمہاری ضرورتوں کے لیے تو میں نہیں کہتا۔ وہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ تم اسے وحدہ لا شریک سمجھو، اس کی صفات کاملہ پر ایمان لاؤ اور اس کے مرسلوں پر ایمان لا کر ان کی اتباع کرو۔ لیکن حقوق العباد میں آ کر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جہاں نفس دھوکہ دیتا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کی یعنی حقوق العباد کی بڑی رعایت اور حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دوسرے کے حقوق تلف کرنے والا ٹھہرے۔ بس ایک مومن کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق کی ادائیگی کو بھی مکمل طور پر ادا کرے، اور خاص طور پر ان کے حقوق کی ادائیگی تو سب سے اول ہے، جن کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالی ہے۔ صرف مالی حق ادا کرنا ہی نہیں بلکہ جذباتی حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کی مالی ضروریات پوری کر رہے ہیں، پھر بھی یہ ناشکری کرتے ہیں۔ تو بیوی بچوں کو بھی خاص طور پر اس لحاظ سے اپنے خاندان اور باپوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر وہ مالی اور مادی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ لیکن مردوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی حق کی ادائیگی ہے۔ حسن سلوک اور اچھا رویہ یہ بھی ضروری ہے۔ انسان جانور نہیں ہے کہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ لیا تو فرض ادا ہو گیا۔ انسان کے لیے
جذباتی حسن سلوک بھی ضروری ہے، بس اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ ایمان کے کامل کرنے کے لیے بھی دونوں طرح کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، فرماتے ہیں دین کے دو ہی کامل حصے ہیں، ایک خدا سے محبت کرنا اور ایک بنی نوع سے اس قدر محبت کرنا کہ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لینا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ بس یہاں پھر بنی نوع کی محبت کے اظہار میں وہی ترتیب آ جائے گی قربت کے درجوں کے لحاظ سے، اور پھر عمومی طور پر ہر ایک سے محبت ہے، اس قدر محبت کرنا کہ ان کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لینا۔ اور اصل میں جب ہم نعرہ لگاتے ہیں محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، تو اس کی بھی یہی حقیقت ہے کہ مریم انسان کی ہمدردی اور محبت میں اس طرح بڑھنا کہ ان کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھ لینا۔ اپنے قریبیوں کے اگر تعلقات میں میل ہو تو باقیوں سے کیا محبت کا اظہار ہو سکتا ہے؟ بس اس عید میں اس لحاظ سے بھی جو حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ ہونی چاہیے وہ ہر ایک کو کرنی چاہیے، اپنے گھروں، اپنے عزیزوں، اپنے ماحول میں، دوسرے لوگوں کو جہاں بھی کہیں کسی کے بھی تعلقات میں سختی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سختی اور دوری کو نرمی اور قربت میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات تو بہت کامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ میری صفات کے پرتو بنو، ان پہ مکمل کرنے کی کوشش کرو، اور یہ بھی شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق ان صفات کو اپنایا جائے، اور ہر طرح سے جو انسان کی انتہائی صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق حسن و احسان کا نمونہ دکھایا جائے، تاکہ عید کی خوشیاں اپنی ذات اور اپنے محدود ماحول تک ہی نہ رہیں بلکہ اس سے باہر نکل کر معاشرے میں بھی پھیلیں اور ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بن جائے۔ پھر جماعت کی اکائی قائم رکھنے کے لیے بھی حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ جہاں یہ حقیقی خوشیاں دیتی ہے یہ بات، وہاں جماعت کی ترقی بھی کا اظہار بھی اس پر ہے۔ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دستور ہونا چاہیے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور ان کو طاقت دی جاوے۔ یہ کس قدر نامناسب بات ہے کہ دو بھائی ہیں، ایک تیرنا نہیں جانتا اور دوسرا، ایک تیرنا جانتا ہے اور دوسرا نہیں، تو کیا پہلے کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو ڈوبنے سے بچاوے یا اس کو ڈوبنے دے؟ اس کا فرض ہے کہ اس کو غرق ہونے سے بچائے۔ اس لیے قرآن شریف میں آیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ، عملی، ایمانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ، بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو۔ کوئی جماعت نہیں ہو سکتی جب تک کمزوروں کو طاقت والے سہارا نہیں دیتے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ ان کی پردہ پوشی کی جاوے۔ صحابہ کو یہی تعلیم ہوئی کہ نئے مسلموں کی کمزوریاں دیکھ کر نہ چڑھو کیونکہ تم بھی ایسے ہی کمزور تھے۔ اسی طرح یہ ضرور ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے اور محبت اور ملائمت سے برتاؤ کرے۔ دیکھو وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اور جب چار مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چینیاں کریں، اور کمزوروں اور غریبوں کی حقارت کریں اور ان کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ اجماع میں چاہیے کہ قوت آ جائے اور وحدت پیدا ہو جاوے، جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں کیا جاتا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جائے؟ اپنے اخلاق کو بہت وسیع کرو، بہت پھیلاؤ، اور یہ تب ہوتا ہے، یہ کس طرح پھیلیں گے اخلاق؟ کہ جب ہمدردی، محبت اور عفو
اور کرم کو عام کیا جائے. اپنی ہمدردی کو ہر ایک کے لیے عام کرو، اپنی محبت کو ہر ایک کے لیے عام کرو، اپنے معافی اور درگزر کو ہر ایک کے لیے عام کرو، اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کو عام کرو، اور تمام عادتوں پر رحم اور ہمدردی اور پردہ پوشی کو مقدم کر لیا جائے. دوسروں پر رحم کرو، ان سے ہمدردی کرو، ان کی پردہ پوشی کرو جس حد تک ہو سکے. ہر ایک کا فرض کام نہیں ہے کہ دوسروں کی برائی دیکھ کے اس کو اچھالا جائے. ہاں، اگر برائی جماعتی رنگ اختیار کر رہی ہے، جماعتی برائی بننے کی کوشش کر رہی ہے، تو پھر جو متعلقہ ذمہ دار ہیں اس کے، ان کو بتا دو، نہ یہ کہ اس برائی کو ہر جگہ پھیلایا جائے. فرمایا کہ ذرا ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہیے جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں. جماعت تب بنتی ہے کہ بعض کی ہمدردی کرے، پردہ پوشی کی جاوے. جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر ایک دوسرے کے جوارے ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں. خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یہی طریق نعمت و اخوت یاد دلائی ہے. اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرتے تو وہ اخوت ان کو نہ ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ملی. اسی طرح اس پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اسی قسم کی اخوت وہ یہاں قائم کرے گا. بس ہمیں ہر سطح پر محبت، پیار، بھائی چارے اور حقوق کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. حقیقت میں یہی چیز ہے جو عید کی حقیقی خوشیوں کا حاصل کرنے والا بناتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر گزار بنیں، اس کی عبادت کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں اور اس کے بندوں کے بھی حق ادا کرنے والے ہوں. خطبہ ثانیہ کے بعد دعا کریں گے. دعا میں جہاں ہم یہ دعا کریں کہ حقیقی عابدی بنیں اور حقیقی مومن، ایسے مومن بنیں جو بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں. یہ بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس وقت جو بعض جگہوں پر افراد جماعت کے اوپر مسائل ہیں ان کو دور فرمائے. جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں جماعتی رنگ میں، ان کی پریشانیاں دور فرمائے. مقدمات میں جو گرفتار ہیں ان کو وہاں سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کو بری فرمائے ان مقدمات سے. پاکستان میں خاص طور پر بعض اسیران ہیں، الجزائر میں اسیران ہیں، ان کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے. اور کسی بھی لحاظ سے جو کسی دکھ میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دکھ دور فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور سب کو عید مبارک. اور آپ ایم ٹی اے کے ذریعے ساری دنیا کو عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.